السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعے میں ذکر کیا تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے 4 باتیں ہوتی ہیں۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہمارا تعلق کسی سے قائم ہوتا ہے، ہمارے دل میں کسی کی محبت آتی ہے تو اس کے پیچھے 4 باتیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، خوبصورتی، چاہے چہرے کی خوبصورتی ہو چاہے دل کی خوبصورتی ہو، ہمارا دل اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 2، مال کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 3، کمال، اگر اللہ نے کسی کو کوئی کمال دیا ہوتا ہے تو ہمارا دل اس کی طرف جھک جاتا ہے، ہمارا دل اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور نمبر 4، احسان، اگر ہم پر کسی نے تھوڑا بہت احسان کر دیا ہوتا ہے تو ساری زندگی اس سے محبت کرنے کو دل چاہتا ہے، ساری زندگی اس کی غلامی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ 4 باتوں کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جب ہم ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ 4 چیزیں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اکمل درجے میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کی مالداری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کے کمالات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور آپ کے احسانات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گزشتہ جمعے میں نے مختصر ذکر کیا تھا کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے زبردست خوبصورتی نصیب فرمائی، اور ایسا خوبصورت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مدینۃ المنورہ
اندھیری رات ہوتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو داخل کرنا چاہتی تھی، یعنی سوئی کے سوراخ میں، سوئی کے ہول میں دورہ ڈالنا چاہتی، دھاگا ڈالنا چاہتی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے مجھے سوئی کا سوراخ نظر نہ آتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ اندھیری رات میں گھر میں تشریف لاتے تھے پورا گھر آپ کے چہرے کی چمک کی وجہ سے روشن ہو جاتا تھا۔ اللہ پاک نے ایسی زبردست خوبصورتی نصیب فرمائی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی محبت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بے مثال محبتیں ہیں۔ ایک صحابی کی بیٹی نے صحابی سے کہہ دیا کہ ابا جان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، محمد عربی کی خوبصورتی کو معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، آپ عرفات کے میدان میں آپ اونٹنی پر سوار ہیں۔ صحابی کی بیٹی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیدار کے لیے اپنے ابا کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابی اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن بیٹی کا بیان ہے، علماء نے بیٹی کا نام لکھا ہے میمونہ۔ بیٹی کا بیان یہ ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اٹھایا تو جمال کا رعب ایسا زبردست تھا کہ میں جمال کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ نہ سکی، بلکہ میں نے دیکھا تو آپ کے پیروں کو دیکھ لیا، یعنی آپ کے قدم مبارک کو دیکھا۔ اور صحابی کی بیٹی کا بیان کہتی ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کی انگلیوں میں انگوٹھے سے ملی ہوئی انگلی کی لمبائی کو دیکھا، اور اس لمبائی کی انگلی کا جو حسن تھا وہ حسن میں زندگی بھر کبھی بھول نہ سکی۔ اندازہ لگاؤ کیسی زبردست خوبصورتی اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے نصیب فرمائی تھی۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے تفریح کے ارادے سے، سیر و تفریح کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکلے، اور آپ اکیلے چل رہے ہیں۔ چلتے 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 آپ مدینۃ المنورہ کے باہر پہنچ گئے۔ مدینۃ المنورہ کے باہر ایک جگہ پر ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اور اس قافلے کے اونٹ وہاں پر چر رہے تھے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک سرخ رنگ کا اونٹ دیکھا، اور علماء جانتے ہیں سرخ رنگ کی اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی عرب کے اندر، وہاں بڑے مقام والا سمجھا جاتا تھا، بڑا ویلیو والا مال سمجھا جاتا تھا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ رنگ کا یعنی لال رنگ کا اونٹ پسند آ گیا، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، کیا پوچھا کہ یہ سرخ رنگ کا اونٹ ہے، آپ اس کو بیچو گے، اس کا سودا کرو گے؟ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا تھا، ان کو بیچنا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود محمد عربی نے جب یہ بات کہی تو کہ ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجارت کے لیے تو نہیں آیا تھا کہ اونٹ خرید لوں، میں تو تفریح کے لیے نکلا تھا، میرے پاس ابھی کوئی رقم بھی نہیں ہے، کوئی کیش پیسہ بھی نہیں ہے، آپ بھروسہ کر کے مجھے دے دیں، میں اپنے مقام پر پہنچ کر آپ کو رقم واپس لوٹا دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس قافلے والے نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا کر لیا، لال رنگ کے اونٹ کا، سرخ رنگ کے اونٹ کا سودا کر لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کے اونٹ کو لے کر مدینۃ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ قافلے والوں کی پوری نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی ہے، جب تک سرکار مدینہ نظر آتے رہیں حضور کو دیکھتے رہیں۔ جب حضور نظروں سے غائب ہوئے پھر لوگوں نے آپس میں چرچا شروع کر دیا۔ کیا چرچا شروع کیا؟ ارے ایک اجنبی آدمی تھا
جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں اور ہم نے اس کے ساتھ اونٹ کا سودا کر لیا، اور کوئی پہچان نہیں، نہ اس کا کوئی ایڈریس، نہ اس کا کوئی پروف، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نے اونٹ کا سودا کر لیا۔ یہ ہم نے کیسی عقل مندی کا کام کیا ہے؟ ارے ادھار دیتے ہیں تو پورا پتہ معلوم ہونا چاہیے، ادھار دیتے ہیں تو پوری پہچان ہونی چاہیے، لیکن یہ تو پتہ بھی نہیں معلوم، پہچان بھی نہیں ہے، اور تم نے ایک اجنبی کے ساتھ اونٹ کا سودا کیسے کر لیا؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ جب سودا ہو رہا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے بات کر رہے تھے، اس وقت آپ کے منہ سے ایسی خوشبو ظاہر ہو رہی تھی، ایسا نور نکلتا تھا، میں تو اس نور کو دیکھ کر اور اس خوشبو کو محسوس کر کے بالکل پاگل ہو گیا، یعنی مجھے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے تو مسکرانے کی جو آپ کی دانتوں کی چمک ہے وہ سامنے والے پہاڑ پر پڑتی تھی، تو آپ کی دانتوں کی چمک کی وجہ سے میں تو بالکل اسی کو دیکھنے میں پاگل ہو گیا۔ یعنی پاگل ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے ہم نہیں کہتے یہ فلانا میچ کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، یہ فلانا فلانی چیز کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، یعنی دھون لگ گئی۔ اور ایک آدمی کہتا ہے میں تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے مجھے کوئی خیال نہیں رہا کہ یہ کیسا نورانی چہرہ ہے، یہ کیسا پاکیزہ چہرہ ہے۔ اب تینوں نے آپس میں یہ تذکرہ کیا، علماء نے لکھا ہے کہ اب تینوں سوچنے لگے کہ حضور کے پیسے واپس کون لوٹائے گا؟ ہم نے تو کوئی پتہ بھی نہیں معلوم کیا، ہم نے تو کوئی پروف بھی نہیں لیا، کوئی ایڈریس بھی نہیں لیا۔ خیمے میں سے ایک عورت کی آواز آئی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں محمد کی ضامن بنتی ہوں، میں اس آدمی کو پہچانتی تو نہیں ہوں، لیکن جب تمہارے ساتھ سودا ہو رہا تھا تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اور اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ انسان سچ بولتا ہے تو اس کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے، جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے پر لعنتیں ٹپکتی ہے۔ تو فرمایا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں بلکہ یہ تو سچے کا چہرہ ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرات لے کر آ گئے پیسوں کو، اور کچھ کھجوریں بھی ہدیے میں لے کر آئے۔ فرمایا کہ ہمارے آقا نے آپ سے اونٹ خریدا تھا، یہ اونٹ کی قیمت ہے، اور یہ آپ کے اکرام کے لیے، آپ کی ضیافت کے لیے ہمارے آقا نے آپ کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سارے تو حضور کے دیوانے ہو چکے تھے، وہ ساروں کے دل میں تو چہرے کو دیکھ کر حضور کی محبت بھر چکی تھی۔ فرمایا اب تو اس شخص کے پاس جس نے ہم سے اونٹ خریدا ہے ہمیں بھی لے جاؤ، ہم بھی اس پیارے نبی سے ملنا چاہتے ہیں۔ پورے کے پورے قبیلے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا اور مسلمان بن گئے۔ تو اگر حقیقت میں محبت کرنے کا ہمارے نبی سے حق تھا تو ہم ہمارے نبی سے محبت کرنے والے بنتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو کیسا زبردست کمال بھی دیا تھا، آج ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی، اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود ہم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے کیسی زبردست شان نصیب فرمائی، کیسا زبردست مقام نصیب فرمایا۔ ارے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی دنیا دار ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی تھوڑا سا کمال ہوتا ہے تو ہمارا دل اس کی طرف جھک جاتا ہے، ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کا کمال دیکھو۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تشریف فرما ہے، دیہات کا ایک رہنے والا، یعنی گاؤں کا ایک رہنے والا آدمی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ گو ایک طرح کا جانور ہوتا ہے چپکلی کے مانند، لوگ زمانہ جاہلیت میں اسے کھاتے تھے، اب وہ گو کا شکار کر کے لایا ہوا ہے، مری ہوئی گو ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور کہا کہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ مری ہوئی گو تجھے نبی مان لے اور تیری نبوت کا اقرار کر لیں تو میں مسلمان ہونے کو تیار، میں تمہیں نبی ماننے کو تیار۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کی طرف، یہ مری ہوئی جو گو شکار کر کے
کے لایا ہوا ہے اس کی طرف ایک نظر ڈالی. نظر ڈالنے کا اثر یہ ہوا کہ گو نے آنکھیں کھول دی. پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گو. اب گو نے عربی زبان میں باتیں کی. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں گو نے عربی زبان میں باتیں کی. لبیک و سعدیک، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، اللہ کے نبی میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. اے قیامت کے دین کو زینت بخشنے والے، فرمائیے کیا حکم کر رہے ہیں، فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہمارے نبی نے سب سے پہلا سوال کیا گو من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کس سے؟ مری ہوئی گوئے ہے، شکار کر کے لایا ہوا جانور سے کہا جا رہا ہے کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے، تو کس کو رب مانتی ہے، تو کس کے سامنے جھکتی ہے. اب گو تو کہتی ہے میں عبادت کرتی ہوں، اور آج کا مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں. گو نے جواب دیا من فی السماء یعرشہ، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں. وفی الارض سلطان، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کی حکومت زمین میں. وفی البحر سبیل، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کے بنائے ہوئے راستے سمندر میں. وفی الجنت رحمت، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کی رحمت جنت میں. وفی النار عقاب، اور میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عذاب جہنم میں. جانور کو معلوم ہے کہ عبادت کریں گے تو کامیابی ہے، عبادت کریں گے تو جنت ہیں، عبادت نہ کرے تو جہنم ہے. لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے آگے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور سے پوچھا مری ہوئی گو ہے، زندہ جانور بھی بولتے نہیں یہ تو مردہ ہے. یہ ہمارے نبی کا کمال ہے کہ ہمارے نبی کو مردہ جانور بھی، بلکہ میرے بھائیوں ہمارے نبی کو جانداروں نے بھی مانا اور بے جان مخلوق نے بھی نبی مانا ہے. اب ہمارے نبی نے اپنے بارے میں سوال کیا اے گو من انا، میں کون ہوں؟ تو گو نے جواب دیا انت رسول رب العالمین، آپ سچے رسول ہیں، آپ سچے رسول ہیں. پھر گو نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا وخاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں. لیکن علماء جانتے ہیں آگے گو نے عربی زبان میں کہا قد افلح من صدقک، جس نے آپ کی باتوں کو مان لیا، جس نے آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لی، جس نے آپ کی نمازوں کو اپنا لیا، جس نے آپ کی زندگی کو اپنا لیا. قد افلح من صدقک، اللہ پاک اسے دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے. وقد خاب من کذبک، اور جس نے آپ کو جھٹلا لیا یعنی نمازیں نہ پڑھی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہ کیے، اپنی منمانی زندگی گزارتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، اللہ کے نبی کو ناراض کرتے رہے. فرمایا وقد خاب من کذبک، وہ دنیا کی زندگی میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت کی زندگی میں بھی ناکام ہوگا. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. تو میرے بھائیو یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں پیغام ملا ہے کہ اگر ہم ہمارے آقا سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ. تو خوبصورتی بھی دیکھے تو ہمارے نبی کی خوبصورتی بڑی بے مثال ہے، کمال دیکھے تو آپ کے جیسا کمال کسی کو بھی نہیں ملا. اللہ سے دل سے دعا کریں اللہ نے ہمارے نبی کو مال نصیب فرمایا، آپ جیسا مالدار بھی دنیا میں کوئی نہیں آیا. اور ہمارے نبی کے احسانات تو اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے احکام کے مطابق حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت باقی سنتیں پڑھ لیں. استغفر اللہ.